अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज जुमेरात और पाकिस्तान में इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है और अडियाला जेल से आपको पहली खबर रखनी है कि अडियाला जेल में बड़ी कभी खबर दी गई थी कि जनाब एक अहम शख्सियत की जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। तो हम इस खबर के पीछे रहे और सारा दिन अडियाला जेल की तरफ नजरें रखी कि आखिर वो कौन सी शख्सियत है जनाब के जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इतने बड़े प्रोटोकॉल के हवाले से जो बातचीत चल रही थी। एक तो ये खबर रखनी है और फिर एक खबर और भी है कि अडियाला जेल के हवाले से ही है और वो रिजवी बरादरान की पार्टी के हवाले से है। रिजवी बरादरान की पार्टी एक तो कल परसों जो है जो कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे निकलने जा रही है, उनका भरपूर साथ देने के लिए रिजवी बरादरान की जमात जो है वो भरपूर साथ देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वहां पे नजर आएगी और वहां पे कारकुनान की कुछ लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू भी की गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जमात का जो मैदान जलसा था वहां पे भी वो निकले थे और अब कश्मीर में जो है वहां पे भी वो निकलेंगे। तो उनकी पार्टी की शख्सियत के हवाले से भी ये खबर है, वो भी रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से जिन शख्सियत की मुलाकात हुई है या होनी थी या क्या हुआ है, इस मुलाकात का अहवाल क्या हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे अडियाला जेल की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूं कि अडियाला जेल की जो सूरत हाल थी जिसमें 5 नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नाज़रीन कराम वो दिए गए थे, उनमें से किसी भी की मुलाकात नहीं हुई और 5 के 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे ओहदेदारान थे, बगैर मुलाकात के वापस लौटे। लेकिन वो भी इंतजार करते रहे कि आखिरकार वो कौन सी शख्सियत है जिसके लिए ये सारा अडियाला जेल सजाया गया है, जिसके लिए अडियाला जेल के लिए इतने बड़े प्रोटोकॉल के लिए जो चीजें खड़ी की गई थी, ये किस लिए थे। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो भी हैरान थे कि अडियाला में गैर मामूली चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं। तो ये खबर आपके सामने रखते हैं, इसकी पूरी तफसील रखेंगे। एक और भी खबर रखेंगे आपके सामने कि जनाब अब हुकूमत ने गोबर टैक्स के बाद अब सोलर पैनल के ऊपर जो है लाइसेंस जो है वो डिमांड कर दिए। मतलब अब आप सूरज की रोशनी भी अगर ले रहे हैं और उससे आप अपना घर की जो बत्ती है वो ऑन करते हैं तो उसका भी आपको अब पैसे देने पड़ेंगे। वैसे तो बिजली के बिल बहुत महंगे हैं और जहां पे बिजली है ही नहीं और बिजली के बिल बिलाजवाज अगर किसी ने 1 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया तो उसको टैक्स की मद में जो है हजारों रुपए जो है वो देने पड़े। तो हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगा के अपना पंखा चला रहे हैं, अपने घर का जो है जो कूलर है वो चला के बैठे हैं, बल्ब जला के बैठे हैं, हुकूमत ने ये सोचा है ये भी बंद करना है और अब सूरज की रोशनी के ऊपर भी हुकूमत ने जो है वो लाइसेंस की मद में जो है वो पैसे बटोरने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी किया है। अब आपको जिस तरीके असले का लाइसेंस लेना पड़ता था, अब आपकी घर की छत के ऊपर अगर सोलर पैनल नजर आएगा तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कुदरती रोशनी आ रही है, अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसकी रोशनी के ऊपर भी इस हुकूमत ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आप इंतहा देखते जाएं। ये तो एक वो दर्जे की मतलब घुटन है कि आप अंदाजा करें कि यहाँ पे अवाम को इन्होंने इतना कंजेस्टेड कर दिया, इतना मार दिया है, लोगों को इतना पहले इन्होंने खौफ फैलाया है। इन्होंने लोगों को खौफ फैलाया है, गोलियां चलाई हैं, घरों में घुसे हैं, बेटियों को नोचा है, दुपट्टे नोचे हैं, जबरदस्तियां की हैं बच्चियों के साथ। और अब ये चाहते हैं कि जो हमने टारगेट अचीव करने थे ना, जो पार्टियां सड़क पे आती थी, कभी कहती थी कि महंगाई के लिए, कभी कुछ के लिए निकलती थी, तो उन पार्टी को डरा दिया गया, लोगों को अवाम को इन्होंने डरा दिया है, गोलियां मारी गई हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते थे। तो अब अवाम भी डर चुके हैं, अब इनके हाथ में जो आएगा वो करेंगे। वो शुहैला राना है ना जो इन पटवारियों की हुकूमत की एक खातून है, वो उसने कहा था कि आप कर क्या सकते हैं। तो भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस अवाम से कोई तवक्को नहीं है। और खासकर मैं अपोजिशन की बात करूंगा, अपोजिशन का काम था कि आप स्ट्रीट मूवमेंट छोड़ें जनाब, आप इमरान खान को 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए जो है उसको बिल्कुल वो उनका बाहर आना बड़ा जरूरी है। अगर इमरान खान इस मौके पे होते या रिजवी बरादरान पे होते तो ये सिचुएशन ना होती। कम से कम मौलाना के तो छोड़ देना, मौलाना साहब तो किसी और चीज की वो मट्टी के बने हैं, वो नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत से बाहर ही नहीं आ रहे, वो मरियम नवाज की मोहब्बत से बाहर ही नहीं आ रहे। कोई एहतजाज भी आज तक मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत के खिलाफ नहीं किया, कोई एहतजाज मुझे दिखा दे।
وہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں نا، یہ آپ سمجھیں کہ جلسہ کر لیا، جلوس کر لیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کو امید تھی کہ یار یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور بھائی گوبر پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں، چلان کی مد میں آپ سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس آپ کی جیبوں کے پیسے بٹور کے حکومت کو دے رہی ہے۔ آپ گوبر ٹیکس دیکھ لیں، اب آپ سولر کا دیکھ لیں، اب سولر جس بندے کے گھر پہ لگا ہے اسے ٹیکس دینا پڑے گا، مطلب آپ سردیوں میں ویسے دھوپ لیتے ہیں، ان قریب اس کا بھی ٹیکس لگے گا، اور پھر آپ یہ جو جانوروں کے گوبر کے اوپر ٹیکس لگا، اب انسانی گوبر کے اوپر بھی اس حکومت سے بعید نہیں ہے کہ یہ اب آپ کے جو واش روم ہے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگائے گی۔ تو ان کا جو وتیرہ ہے وہ پہلے انہوں نے عوام کو ڈرانا تھا، ڈرا لیا، اب ان کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو میری تف ہے اس اپوزیشن کے اوپر بھی کہ جو عام آدمی کی آواز کی بجائے آج بھی سٹریٹ موومنٹ، آج بھی جلسے جلوس میں فلانا نعرے، تم چور فلانا چور، او بھائی عام آدمی کے لیے تو کم از کم نکلو نا۔ مولانا صاحب کو تو چھوڑ دے، میں نے ان کی محبت بتا دی ہے کہ ان کی کیسی محبت چل رہی ہے آج کل، تو نہ وہ کبھی زندگی میں نکلیں گے۔ ان کو بہتر چاہیے کہ آپ اپوزیشن کے بینچوں سے اٹھ کر حکومت کے بینچوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ جناب میں اپوزیشن کر رہا ہوں اور اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، یہ سارا منافقانہ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ خیر واپس آتے ہیں اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کے ساتھ ایک عام شخصیت کی ناظرین کرام ایک ملاقات کروائی جانی تھی، اور اس ملاقات کے لیے سارا دن ہم یہاں پہ ذلیل ہوتے رہے، اڈیالہ کے اوپر فوکس رکھا، اڈیالہ فوکس تھا، اڈیالہ فوکس تھا۔ وہ جو 5 رہنما پاکستان تحریک انصاف کے آئے تھے وہ بھی پریشان تھے کہ آخر کون ہے یار جس نے آنا ہے۔ اب تک کوئی بھی جیل ٹائم ختم ہو گیا ہے، اڈیالہ جیل کے جو دروازے ہیں وہ اس ٹائم بند ہو جاتے ہیں، ملاقاتیں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور اس ٹائم تک جو ہے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ خبر یہ تھی کہ جناب کوئی شخصیت عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے، سارا دن انتظار کرتے رہے، میری کچھ نہیں ملا جناب، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور عمران خان سے آج ایک مرتبہ پھر ان کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہے وہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، 1 سال ہو گیا یا ہونے والا ہے، 1 سال کے قریب ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے جو پارٹی کو رہنماؤں کی ملاقاتیں تھی وہ بند ہیں۔ پہلے جو فیملی کی ملاقات ہو جاتی تھی اور پھر جمعرات کو پارٹی رہنماؤں کی ہوتی تھی، اب وہ بھی بند ہے۔ فیملی کی تقریباً 8 مہینے سے جو ہے وہ ملاقات بند ہے۔ تو جو 5 لوگ یہاں پہ آئے تھے، فلک ناز چترالی صاحبہ تھی، 2-3 اور سینیٹر تھے، 1-2 اور عہدیداران تھے تقریباً، تو وہ اب چلے گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جو عام شخصیت کے بارے میں جناب یہاں پہ پوری صف بچھائی ہوئی تھی اور پورا یہاں پہ لوگوں کو فوکس کروا دیا گیا تھا کہ اڈیالہ کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں، کوئی عام شخصیت آ رہی ہے، جناب یعنی کوئی شخصیت نہیں آئی، نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 4-5 لوگ آئے تھے وہ بغیر ملاقات کے 4 بجے ہی یہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ تو ناظرین کرام یہ تو اڈیالہ کی صورتحال ہے۔ اب اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کشمیر میں کل پرسوں سے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے۔ حکومت کے خلاف وہاں پہ کشمیری اس لیے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت جو سابقہ حکومت تھی اس میں ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہے اپاہج کیا گیا ہے، ڈولا بنا دیا گیا ہے، لنگڑا بنا دیا گیا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے۔ تو لوگ کشمیری جو ہیں وہ اپنے خون کو نہیں بھول پا رہے، وہ حکومت سے بہت نفرت کر رہے ہیں۔ اور پھر جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنائی گئی رجیم چینج کے ساتھ، اس کے اوپر بھی لوگ جو ہیں غصہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ ووٹ نہیں لینے جا رہے، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی کانفیڈنس ہے کہ شاید کوئی فارم 25 سے غالباً جو آزاد کشمیر اسمبلی کے لیے بنتا ہے تو وہاں پہ ان کو وہ فارم مل جائے گا۔ لیکن کشمیریوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ جناب اس مرتبہ نہ کوئی غنڈہ گردی چلے گی، جتنا لاشیں گرانی ہے گرا لیں، جس کو ہم ووٹ دیں گے ہم ووٹ کا پہرا دیں گے۔ ہم خبردار کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص جو کہ دھاندلی کر کے جو کشمیر کی پارلیمنٹ میں اس میں آئے گا اس کو ہم نکالیں گے۔ تو کشمیری اس وقت پر ڈٹ گئے ہیں، اور اس وقت وہ عمران خان کی کاز کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں۔ ایک تو عمران خان نے جب حکومت وہاں پہ ان کی تھی تو اس حکومت کو لوٹوں کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کو گرایا تھا۔ کشمیری وہ بھی وقت نہیں بھولے کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت جو تھی تو وہ لوٹا بنا کر جو ہے وہ بھیج دی گئی تھی۔
ایک اور خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رضوی برادران کی جو جماعت ہے وہ اب کشمیر میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہونے جا رہا ہے، جو جلسہ جلوس ہونے جا رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھرپور دکھائی دے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مردان جلسے میں بھی اور جو رضوی برادران کی جماعت ہے وہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ سامنے آئے اور کارکنان کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے وارم ویلکم بھی کیا گیا۔ یہ بڑا اچھا سائن ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ماضی ہوتا ہے وہ طلب ہوتا ہے، مستقبل جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی اس کے لیے بعید نہیں ہوتی۔ تو آج آپ کے سامنے ہے کہ کل کے دشمن آج کے دوست ہیں، تو یہ چیزیں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں۔ مین چیز جو تھی وہ اب حکومت نے آپ کے گوبر ٹیکس کے بعد آپ کو سولر پینل جو چھت پہ آپ لگاتے ہیں اس کا بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو روشنی آپ کو دیتا ہے، حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کو یہ بھی نظر نہ آئے۔ تو بہرحال یہ عوام اس میں ڈر چکی ہے، عوام سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ماریں گے گولیاں، تو عوام ڈری ہوئی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ماچس ہے، جس کو مرضی چاہیں آگ لگا دے تو یہ آگ لگاتے جائیں گے۔ آخرکار میں اتنا ضرور اپوزیشن جماعتوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ کر ایک مرتبہ عام آدمی کے لیے، عام عوام کے لیے آواز سڑک پہ اٹھائیں، لوگ آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں۔ یہ گولیاں، یہ بارود، یہ جھڑپیں، یہ لاشیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑے گی جب آپ لوگ ایک دم باہر نکلیں گے اور اس گوبر زدہ حکومت کو گرائیں گے۔ ان کو سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش جیسے حالات کے ساتھ ان کو شامل نہیں کریں گے، یہ آپ کے اوپر قبضہ کر جائیں گے، اور یہ قبضہ ایسے نہیں چھوٹے گا۔ آپ کو سری لنکا سے سیکھنا چاہیے، آپ کو بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے، آپ کو نیپال سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے سے بہت چھوٹے ملک ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے گھس بیٹھیوں کو وہاں سے پکڑا اور ننگا کر کے ان کو گٹروں میں پھینکا اور گٹر میں اوپر سے ڈھکن بند کر دیے، یہاں تک ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے حشر نشر کیا ہوا ہے۔ تو یہ عام آدمی کے لیے جب اپوزیشن جماعتیں سڑک پہ نکلیں گی، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے بالکل تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے۔ ناظرین، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا، اپنا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے، وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے۔ کل سے کشمیر اور کشمیر سے آپ کو تمام تر صورتحال جو ہے علماء ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔